دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے کہ الجیم کے قریب ایک شتر سوار نمودار ہوا۔ ساتھ ہی ایک مسجد تھی، اس نے اپنے اونٹ سے اترا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے جب باہر نکلا تو ایک آواز نے اسے روک لیا۔ اس سے مصافحہ کیا اور کہا، میں نعیم بن حماد بربر سالار ہوں۔ اس شتر سوار نے اپنا تعارف عبید اللہ وردان کے نام سے کرایا اور کہا کہ میں کیروان جا رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں کی حاکمیت سنبھالیں گے۔ جب نعیم بن حماد اور باقی لوگوں نے یہ خبر سنی تو خوشی سے اچھل پڑے۔ بوڑھے، بچے، جوان، سب کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ نعیم بن حماد نے کہا کہ میں نے بھی کل جا کر کیروان میں لشکر کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے وہیں ساتھ میں شام کا کھانا کھایا، رات وہیں بسر کی اور دوسری صبح کیروان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا دن سفر کیا۔ شام قریب تھی کہ وہ کیروان کے قریب ایک مسجد کے قریب رکے۔ مسجد کے قریب گئے تو نعیم بن حماد گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گئے۔ عبید اللہ نے پوچھا کہ آپ گھوڑے سے کیوں اتر گئے ہیں؟ تو نعیم بن حماد نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو، جو آدمی آ رہے ہیں ان میں سے جو آگے ہے وہ زہیر بن قیس ہے، یہاں کا سالار اعلیٰ ہے۔ اس کے دائیں طرف محمد بن اوس انصاری، بائیں طرف خنس بن عبداللہ شامل ہیں۔ وہ جب قریب آئے تو ان سے ملے۔ ابو عبید اللہ نے ان سے کہا کہ میں عقبہ بن نافع کی خبر لایا ہوں کہ وہ کچھ ہی دنوں میں رسل سمیت یہاں موجود ہوں گے۔ تمام کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ تمام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مسجد میں گئے، نماز ادا کی، شام کا کھانا یہیں کھایا اور اس کے بعد الجیم کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہوں نے استقبال عقبہ بن نافع کا الجیم میں کرنا تھا۔ تو ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ پیچھے سے سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ جب گھوڑے قریب آئے تو وہ ان کے اپنے مخبر تھے۔ ان میں سے انہوں نے اطلاع دی کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر کیروان کا رخ کر رہا ہے، جن کا سالار اعلیٰ لیو نامی ایک کمانڈر ہے۔ زہیر بن قیس نے کہا کہ اب ہمیں الجیم جانے کی بجائے کیروان کا رخ کرنا چاہیے۔ اتنے میں محمد بن اوس انصاری بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ سالار اعلیٰ، آپ جا کر عقبہ بن نافع کا استقبال کریں، میں کیروان جاتا ہوں اور اپنے لشکروں کو اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ رومنوں کو بدترین شکست سے دوچار کروں گا۔ محمد بن اوس انصاری نے کہا، نعیم بن حماد کو میرے ساتھ کر دیجیے۔ زہیر بن قیس مان گئے اور محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد کو الوداع کہا۔ نعیم بن حماد اور محمد بن اوس انصاری جتنا جلدی ہو سکا کیروان پہنچے۔ وہاں پہنچ کر وہ بیٹھ نہیں گئے بلکہ لشکر کو ساتھ لیا اور تیاری شروع کر دی۔ دوسرے ہی دن وہ کیروان شہر سے نکلے اور شمال کی جانب کوچ کر گئے۔ انہوں نے جو مخبر آگے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ رومنوں کا لشکر اگر ہماری تعداد سے 2 گنا نہیں تو 3 گنا لازمی بڑا ہے اور 2 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ محمد بن اوس انصاری نے ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ نعیم بن حماد کو دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رومنوں کا لشکر بالکل سامنے آ گیا۔ جو ہی لشکر سامنے آیا تو محمد بن اوس انصاری نے جنگ کی ابتدا کر دی۔ جو ہی محمد بن اوس انصاری نے جنگ کی ابتدا کی تو نعیم بن حماد نے بھی ساتھ مل کر لڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ایسے بڑھ چڑھ حملے کیے کہ دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ کمانڈر لیو، جس کے دل میں تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو شکست دے دوں گا، جب اس نے دیکھا کہ میری صفوں کی صفیں الٹ رہی ہیں اور مسلمان اندر تک داخل ہو گئے ہیں،
کیونکہ کمانڈر لیو وسط میں تھا اور مسلمانوں کے حملے وسط تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے دیکھا میرے سپاہی کٹ کٹ کر مر رہے ہیں، تو اس نے اپنی خیر اسی میں سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد نے بھی موقع کو ضائع نہ کیا اور دور تک دشمن کا پیچھا کیا اور جتنے ہو سکتے تھے ان کے آدمی مار گرائے۔ تھوڑی دیر تک تعاقب کرنے کے بعد محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد واپس آ گئے اور پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ لی۔ دوسری طرف زہیر بن قیس اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ الجیم میں موجود تھے۔ 2 دن بعد عقبہ بن نافع الجیم پہنچ گئے۔ الجیم کی باہر ہی زہیر بن قیس نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ہر شخص بڑا خوش تھا کیونکہ عقبہ بن نافع پہلے بھی ادھر رہ کر گئے تھے۔ وہ تمام علاقوں کو جانتے تھے، یہاں پر سب کو جانتے تھے۔ پرتپاک استقبال کے بعد وہاں پر کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ کھانا کھا کر یہ پورا لشکر کیروان کی طرف چلا گیا۔ عقبہ بن نافع نے کمان سنبھال لی اور وہ روز کیروان شہر سے نکل کر محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد کو دیکھنے جاتے۔ ایک روز جب وہ کیروان شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے۔ محمد بن اوس انصاری اور نعیم بن حماد آگے آگے دکھائی دیے۔ انہوں نے بھی عقبہ بن نافع کو دیکھ لیا اور دور سے ہی گھوڑوں سے اتر گئے۔ جب قریب پہنچے تو عقبہ بن نافع نے دونوں کو بھینچ کر گلے لگا لیا اور ان سے جنگ کی پوری رویداد سنی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے کمانڈر لیو کو شکست دی ہے۔ اس پر عقبہ بن نافع بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو بادشاہ ہے گریگوری، وہ اپنے اس سالار لیو کو بڑا خونخوار سالار سمجھتا تھا۔ آپ دونوں نے شکست دے کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ کبھی بھی جنگ کے بغیر نہیں بیٹھتے۔ ایک دفعہ پھر عقبہ بن نافع کو دونوں نے گلے لگایا اور اس کے بعد تمام لوگ کیروان شہر کا رخ کر گئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔